ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے۔ ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے۔ آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں؟ قطعاً نہیں۔ پاک افغان بارڈر پر رہنے والے پاکستانی، جس میں زیادہ تر پشتون لوگ ہیں، آج چمن کے کیا حالات ہیں؟ 8 مہینوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں، درد دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کی زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیچ ڈالے ہیں، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں، اور صبح شام کی روٹی کے لیے انتظام کر رہے ہیں، اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل روزگار کا انتظام کیے بغیر ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ماننا پڑے گا، جبکہ یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ انگور اڈا کے لوگ، جو جنوبی وزیرستان کا آخری شہر ہے، بارڈر کا گاؤں ہے، کسی زمانے میں گیا ہوں وہاں، اور مجھے یاد ہے میری رات افغانستان میں تھی اور میرا جلسہ پاکستان میں تھا۔ ڈیورل 9 ایک ایسی لکیر ہے کہ جس نے نہیں دیکھا کہ گھر کے کمرے جو ہیں افغانستان میں ہیں اور صحن پاکستان میں، گھر کا صحن افغانستان میں ہے اور کمرے پاکستان میں ہے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا کہ مسجد کا محراب افغانستان میں ہے اور ان کا صحن پاکستان میں ہے، امام افغانستان میں کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں اس بات کا ادراک نہیں ہے ان لوگوں کو؟ تمام قبائل کو دیکھیں، باجوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان اور پھر جائیں افغانستان تک، چمن تک، قوم ادھر رہ رہی ہے، زمینیں ادھر ہیں، قوم ادھر ہے، زمینیں ادھر ہیں۔ یہ انگریز کی لکیر تھی۔ انگریز کی لکیروں پر آپ ملکوں کو اور ملکوں کے عوام کو اور قوموں کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے روزگار کے لیے وہاں لوکل سطح کا کوئی انتظام کرنا ہوتا ہے، آپ ان کے وہ مواقع بھی ان سے غصب کر رہے ہیں، ان سے چھین رہے ہیں، اور عنوان دیتے ہیں پاکستانی مفاد، سمگلنگ کو ختم کر رہے ہیں ہم لوگ۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کل کوئی کہنے والا کہہ جائے گا کہ عوام کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم سمگلنگ کر رہے ہو، جبکہ عوام سمگلنگ نہیں کر رہے، عوام اپنے روزگار کے لیے دن رات کی محنت کر رہے ہیں۔ اگر سمگلنگ کرتے ہیں تو پھر بڑی سمگلنگ کے بڑے مچھر بھی تو آپ لوگ ہیں۔ آپ کی ناک کے نیچے لوگ کرپشن کرتے ہیں۔ تو لوگوں پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ تورخم اور باجوڑ سے لے کر سرحد کے اوپر رہنے والے لوگوں پر زندگی عذاب کر دی گئی ہے، تو ملک کیا بنے گا؟ کیا پھر ایک نیا شیخ مجیب الرحمان تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پھر کسی کے سر ملک کو توڑنے کا الزام تھوپنے کے لیے بندے تلاش کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے سنبھلنا ہوگا، ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اور جمعیت علماء اسلام سوچتی رہی ہے کہ شاید ہمارا ملک، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی اپنے عقل و خرد کی بنیاد پر ان عام لوگوں کی مشکلات کو حل کر دے گی، لیکن اگر وہ جبر کا راستہ لے گی تو پھر جبر کے مقابلے میں ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ معاملے کو معقولیت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے، تعاون کے لیے ماحول بنایا جائے۔ ہم ملک کے لوگ ہیں، ہم اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ہر اس ماحول پہ آگ لگائی ہے جس ماحول میں تعاون کیا جا سکتا ہے۔
اس ماحول سے نفرتوں اور شکایتوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں. کہاں کھڑا کر دیا پاکستان کو تم نے؟ اور ناز ہے اپنے عقل و خرد پر. آپ کے پاس عقل و خرد نہیں ہے، آپ کے پاس صرف طاقت اور طاقت کا نشہ ہے.